مہنور تو زین کے گھر سے جا رہی ہے، مگر جاتے جاتے زین کے ذہن و دماغ میں اپنے اغوا کاروں کے سراغ چھوڑ کر جا رہی ہے، جس کے بعد زین اور مہوش کی اینڈ شادی والے دن ہی یہ سچائی کھل کر سامنے آنے والی ہے کہ مہنور کو کڈنیپ کروانے کے پیچھے مہوش اور دانش کا ہاتھ تھا۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل مہنور کی نیکسٹ ایپیسوڈ اور زیادہ تھرلنگ موڑ لینے والی ہے۔ زین پھولوں کا بوکے لے کر مہنور کو آخری الوداع کرنے کے لیے اس کے پورشن آتا ہے، مگر اسے اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتا۔ زین کے دل کی کیفیت مہنور سمجھ تو جاتی ہے، مگر وہ خود جان بوجھ کر اسے اگنور کرتی ہے تاکہ زین اس کے پیچھے نہ آ سکے۔ پہلے کی طرح مکمل طور پر مہنور زین کے لیے اجنبی بن کر یہاں سے جانا چاہتی ہے تاکہ مہوش پھر سے اس کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ زین مہنور سے کہتا ہے مت جاؤ مہنور، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تم رہو گی کہاں؟ تو مہنور روڈلی جواب دیتی ہے کہ یہ سب آپ کا مسئلہ نہیں ہے زین، مجھ پر آپ کے بہت احسانات ہیں، میں نے اپنے رہنے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اگر آپ بھی مجھے باقی سب گھر والوں کی طرح بد کردار سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آتے ہی اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا یا پہلے سے ہی میں نے یہ سب پلان کیا ہوا تھا، تو مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات صرف میں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ تو زین کہتا ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں مہنور، آپ نہیں جانتی کہ میرے دل میں آپ کا کیا مقام ہے۔ میں آپ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہوں مہنور، کیونکہ میں اپنی محبت کی بات لبوں پر لاتے ہی زین خاموش ہو جاتا ہے۔ تو مہنور کہتی ہے اچھا ہے کہ آپ خود رک گئے ہیں زین، آگے کچھ مت کہیے گا، اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے جاتے ہی مجھے بھلا دیں، میرا ذکر تک اپنی زبان پر مت لائیں، خاص کر ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھوں میں میرا وجود کھٹکتا ہے۔ تو زین کہتا ہے کیا مطلب، تم کہنا کیا چاہ رہی ہو مہنور؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ پلیز، مت جاؤ یہاں سے، یہ دنیا بہت ظالم ہے، تم یہاں رہو گی تو کم از کم مجھے یہ تسلی تو رہے گی کہ تم میرے سامنے ہو۔ تو مہنور زین سے کہتی ہے یہاں رہنے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے میں نے زین، اب مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ زین کہتا ہے ضرور تمہارے دماغ میں کچھ ہے، تم مجھ سے بہت کچھ چھپا کر جا رہی ہو مہنور، پلیز بتا دو مجھے، میں تمہارے لیے پورے زمانے سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مہنور بھڑک کر کہتی ہے کہ کس حق سے آپ میرے لیے زمانے سے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں زین، لگتی کیا ہوں میں آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے آج میں اس گھر میں نہیں رہ پا رہی، جا رہی ہوں یہاں سے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں زین، نہ آپ میرے کچھ لگتے ہیں نہ میں آپ کی، ہم اجنبی تھے، ہمارا ملنا اور بچھڑنا اسی طرح لکھا تھا، اسی لیے قدرت کے حساب سے آج وہ مکمل ہو گیا۔ تو زین کہتا ہے نہیں مہنور، میں آپ کو نہیں بھلا سکتا، آپ نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں، کم از کم مجھے یہ تو بتا کر جائیں کہ آپ جا کر رہی ہیں اور رہیں گی کہاں۔ تو مہنور کہتی ہے پلیز زین، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور میں آپ کو کیا اس گھر کے کسی بھی فرد کو اپنی رہنے کی جگہ کے بارے میں بتا کر نہیں جانا چاہتی، مرتے دم تک میں آپ کے احسانات کو نہیں بھلاؤں گی، میری نظر میں آپ ایک مسیحا سے کم نہیں ہیں، مگر میں مزید اب یہاں رک کر اپنی اور آپ کی زندگی برباد نہیں کر سکتی، خدا کا واسطہ ہے مجھے بھول کر مہوش کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ مہنور زین کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ زین بہت دکھی ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تو زین اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہہ کر مہنور کے رکشا کا پیچھا کرواتا ہے تاکہ مہنور کے نئے گھر کا ایڈریس جان سکے۔ زین بہت دکھی ہوتا ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر زین کا دل مہنور کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ وہ افراز کے پاس جا کر مہنور کی کہی ہوئی ساری باتیں اس سے شیئر کر دیتا ہے۔ تو ماریا کہتی ہے زین، تمہیں مہنور کی باتیں نوٹس کرنی چاہیے، پہلے وہ تمہارے گھر میں رہ کر مدیحہ آنٹی کی ساری باتیں اور بے عزتی سب کچھ برداشت کر لیتی تھی، مگر جب سے وہ اغوا ہو کر لوٹی ہے تو سب سے پہلے اس نے تمہارے گھر کو چھوڑنے کی بات کی ہے۔ اس کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ شاید اس کے اغوا کرنے کے پیچھے تمہاری ماں کا یا تم سے ریلیٹڈ جو بھی تمہارے قریبی ہیں ان کا ہاتھ ہوگا۔ تو زین کہتا ہے ماریا آر یو سیریس، تم میری ماں پر شک کر رہی ہو، وہ ایسا کیوں کریں گی بھلا؟ تو افراز کہتا ہے ماریا نے صرف تمہاری امی کا نام نہیں لیا زین، تمہارے قریب کے اور لوگ بھی ہیں، تم ذرا ان کے بارے میں سوچو، کوئی ایسی مشکوک بات یا کوئی رویہ یا کوئی ایسی تبدیلی جو ان دنوں میں اچانک تمہیں کسی فرد میں محسوس ہوئی ہو۔ تو زین ان کی باتوں پر تھوڑا غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اسے مہوش کے رویے میں اچانک تبدیلی محسوس ہوئی یاد آنے لگتی ہے۔ تو وہ افراز اور ماریا سے کہتا ہے کہ مہوش میں اچانک تبدیلی آئی ہے، جس دن مہنور اغوا ہوئی تھی اسی دن مہوش آسیہ آنٹی سے معافی مانگنے ہمارے گھر آئی تھی اور اس کا رویہ ٹوٹلی تبدیل تھا، میں خود بھی حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ اس دن میلاد پر مہوش اور مہنور کے بیچ جو بھی انبن ہوئی تھی اس کے لیے میں نے مہوش کو بہت ڈانٹا تھا۔ تو ماریا کہتی ہے ایگزیکٹلی یہی بات تو عجیب اور مشکوک ہے، جس کے بعد ایک طرف مہوش نے آسیہ آنٹی سے معافی مانگی تھی تو دوسری طرف اس نے مہنور کو کڈنیپ کروا لیا ہوگا۔ زین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ تو زین کہتا ہے اب میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ مہوش کا رویہ میرے ساتھ اچانک کیسے تبدیل
हो गया था। और महानूर का मेरे घर से यूं अचानक चले जाने के पीछे भी क्या राज था। मैं नहीं छोड़ूंगा महविश को। अफराज और मारिया ज़ैन से कहते हैं कि तुम्हारे दिल की बेचैनी अब चैन में बदलने वाली है। अगर हम मिलकर इन किडनैपर्स का सुराग लगा लें तो महविश का सच सामने आ सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा महविश के साथ रहना होगा, उससे वक्त देना होगा ताकि तुम उसके मोबाइल तक पहुंच सको। ज़रूर उसके मोबाइल से हमें उन अगवाकारों का सुराग मिल सकता है। और ज़ैन तुम्हें बिल्कुल अपना रवैया वैसे का वैसा रखना होगा जैसा अभी चल रहा है। और याद रखना कि ये बातें एक शक की बुनियाद पर सामने आ रही हैं। हमें बहुत ही एहतियात से सच्चाई का पता करना होगा। तो अफराज कहता है मारिया सही कह रही है, तुम अगर महविश के मोबाइल तक रसाई हासिल कर लो तो हमें कोई सुराग मिल सकता है। अगर महविश ने ये सब किया है तो तुम आराम से महविश से शादी के लिए इनकार की वजह भी सामने रख सकते हो। फिर देख लेना महविश को पैनिक अटैक्स तो दूर की बात, वो अपनी गलती तस्लीम करके तुम्हारे पीछे नहीं आएगी। ज़ैन कहता है मुझे ये सब क्यों महसूस नहीं हुआ, हालांकि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा। मारिया कहती है तुम बहुत अच्छे हो ज़ैन, तुम्हारा दिल साफ है। हर इंसान एक दूसरे का आईना होता है। जो लोग खुद अच्छे होते हैं उन्हें सामने वाले भी अपने जैसे लगते हैं। तो इसी तरह ज़ैन अफराज के साथ मिलकर महानूर के किडनैपर्स तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये सच्चाई एंड शादी वाले दिन ही खुलेगी। जिसके बाद ज़ैन और महविश की शादी महानूर की वजह से एक बार फिर से रुक जाएगी, मगर इस बार ये सब महानूर की गैर मौजूदगी में होगा। फिर सब पर ये अयां हो जाएगा कि मनहूस साया महानूर का नहीं बल्कि महविश एक नफ्सियाती मरीजा है। और जब ये बातें महविश को पता चलेंगी कि ज़ैन का साथ देने वाले मारिया और अफराज थे तो महविश मारिया की गोद उजाड़ देगी। तो कौन कौन मेरी इन्हीं सभी बातों से अग्री करता है, कमेंट में अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।